السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سورۃ احزاب کا ترجمہ شروع کریں گے 21 نمبر آیت سے۔ آپ ترجمہ سنیں اور اس پہ غور بھی کریں۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات وہ بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور مومنوں نے جب لشکر دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو اور زیادہ کر دیا۔ مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا، شہادت پا گئے۔ ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور غزوہ احزاب میں اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی کی غصے میں لوٹا دیا، وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پا سکیں گے، اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے۔ بے شک اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم ان بنو قریظ کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مالوں اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کو زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدوں اور تمہیں اچھے طریقوں سے رخصت کروں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارادہ کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور نیک اعمال کرے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم متقی پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے ایستگی و نرمی سے بات نہ کیا کرو کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں کوئی روگ ہو وہ لالچ کرنے لگے، اور تم سیدھی صاف اچھی بات سختی سے کیا کرو، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور گزشتہ دنوں جہالت کی زیب و زینت کی نمائش کے مانند اپنی زینت و زیب کی نمائش نہ کرتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو،
یقیناً اللہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صابر مرد صابر عورتیں، عجزی کرنے والے مرد اور عجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا باکثرت ذکر کرنے والے مرد اور باکثرت ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کریں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھل مکھلا گمراہ ہو گیا۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ اس شخص زید بن حارث سے، جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر۔ اور آپ دل میں وہ بات لے پالک کی متعلقہ سے نکاح چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کروا دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی۔ ان لوگوں کو انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک بنائے اور 5 وقت نمازی بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کرو کہ نماز 5 وقت پڑھو، خود بخود ہی نیک ہو جاؤ گے۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔